تعریفات کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ جنت کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور پچھلے جمعے میں آپ نے سماعت فرمایا ایک حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تین قسم کے لوگوں کو دنیا کے اندر ہی جنت کی گارنٹی دی ہے، یعنی جن اعمال کے کرنے سے جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا ضامن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ گارنٹی ہے جنت کی جو یہ تین اعمال کریں۔ وہ آپ نے اچھی طرح سن لیا۔ ایک عمل اور ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، اور جنت میں جو کچھ تمہارا جی چاہے گا ملے گا، اور جنت میں جو کچھ مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا تمہاری خواہشات کے سے بھی بڑھ کر۔ وہ ہے استقامت، اور وہ ان سارے اعمال کا لب لباب، نچوڑ اور محور و مرکز بھی ہے، وہ ہے استقامت فی الدین۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی اسلام کی، دین کی، توحید کی، تو عرب کے اندر اس وقت ایسے لوگ بھی موجود تھے جو نہ صرف کفر کے اندر ڈٹے ہوئے، اڑے ہوئے، جہالت کے اوپر جو ہے وہ اڑ گئے، انہوں نے ایسا جاہلانہ رویہ بھی اختیار کیا کہ حق قبول کرنے والوں کے اوپر ہر قسم کا تشدد بھی کرنے سے گریز نہیں کیا انہوں نے۔ جہاں تک ان کا بس چلا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور صحابہ کے ساتھ ان کی جنگیں بھی ہوئیں، فردن فردن بھی، مکہ مکرمہ کے اندر بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں پہنچانے کی ایسی کوشش کی کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور صحابہ میں سے بھی جس کو دیکھتے توحید پر کربند ہے اس کے اوپر ظلم کرتے، تشدد کرتے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں سیرت کے اندر، احادیث کے اندر۔ تو جو بندہ کلمہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے۔ جو استقامت اختیار کرے گا نا، سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ۔ اب بلاغت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب مبتدا کے بعد خبر معرفہ ہوتی ہے، یہ گرامر کا ایک مسئلہ ہے، مبتدا کے بعد خبر معرفہ ہو، نکرہ نہ معرفہ ہو، تو وہ حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر کا معنی مطلب کیا؟ جیسے کہتا ہے کوئی صدیقی زید معرفہ ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ میرا دوست زید ہے، اس کا مطلب ہے میرا دوست صرف زید ہے۔ تو ربنا اللہ، لفظ اللہ یہاں پر معرفہ ہے، تو معنی کیا نکلا ربنا اللہ کا؟ کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ کیا معنی بنتا ہے؟ میرا رب صرف اللہ ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد، کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد، توحید کو دل و جان سے قبول کرنے کے بعد، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کی تفسیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا کہ انہوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ جب وہ استقامت اختیار کر چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ اب اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف گئی، یہ ہے استقامت۔ پھر کوئی اور توجہ کسی کی طرف نہیں ہے، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اور ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ وہ ڈٹ جاتا ہے فرائض کی ادائیگی پر. مطلب یہ جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، پھر اللہ کے منہیات کا وہ خصوصی خیال رکھتا ہے، ان چیزوں سے رک جاتا ہے. اللہ کے فرائض کا وہ خصوصی خیال کرتا ہے، ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے. دین اسلام کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے اوپر محنت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، وہ استقامت اختیار کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ یہ عمل ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. جب یہ کہہ دیا نا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر ان کا کوئی اور داتا نہیں ہوتا، پھر ان کا کوئی اور دستگیر نہیں ہوتا، پھر ان کا کوئی اور غریب نواز نہیں ہوتا، پھر ان کا کوئی اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا، پھر ان کا کوئی اور غوث اعظم نہیں ہوتا. ان کا سب کچھ کون؟ اللہ. پھر نہ وہ جانی عبادت میں، نہ مالی عبادت میں، نہ قولی عبادت میں کسی اور کی طرف التفات کرتے ہیں. عبادت جو بھی ہوگی وہ کس کی کریں گے؟ صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی ہستی کی پھر وہ عبادت نہیں کرتے. کسی سے رزق کا مطالبہ نہیں، کسی اور سے اولاد کا مطالبہ نہیں، کسی اور کے در سے شفا کا مطالبہ نہیں، کسی اور سے بارش کی دعائیں نہیں، مشکلات حاجات میں کسی اور کو پکارو مناجات نہیں. کیوں؟ ان کی بگڑی بنانے والا، ان کی کشتی پار لگانے والا، ان کو اولاد سے نوازنے والا، ان کو صحت عطا کرنے والا نہ کوئی منکا ہے، نہ کوئی دھاگا ہے، نہ کوئی ہنڈیا ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے. کائنات کی کوئی ہستی نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. پھر وہ بگڑی بنانے کے لیے پکاریں گے تو اللہ کو، مشکل کشائی کے لیے پکاریں گے تو اللہ کو، حاجت ہوگی تو پکاریں گے اللہ کو، اولاد ضرورت ہوگی تو مانگیں گے اللہ سے، صحت بیمار ہو جائیں گے تو پکاریں گے اللہ کو. اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر تکلیف میں، اپنی ہر حاجت میں وہ رب کے در کے چھوڑ کے کسی اور دروازے کی طرف جانا گوارا کریں گے. جو کسی اور در پہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا اس کے اندر استقامت نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کہا ثم رب، کا صرف ہمارا رب اللہ ہے، صرف ہمارا رب اللہ. وہ پھر ایسے نہیں کہتے کہ خواجہ کے در پہ پلتا ہوں. ایک میں ہی نہیں، سارا جگ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جو خواجہ یا کوئی بھی ہے اس کو اگر روزی روٹی ملتی رہی دنیا میں تو وہ دینے والا رب کون تھا؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. کوئی اور نہیں، صرف اللہ. صرف اللہ رب ہے، پالنے والا. اولاد دے، نعمت دے، روزی دے، پانی دے، ہواؤں کا رخ موڑے، نباتات کو اگائے، بارشوں کو برسائے. اللہ نے کسی اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ سانجا نہیں بنایا کہ اس کو ایسے اختیارات دیے ہوں کہ وہ لوگوں کو شفا یاب کرتے ہوں، وہ لوگوں کو جناب اولادیں دیتے ہوں، بانٹتے پھرے تقسیم. نہ نہ نہ، اسباب الگ چیز ہے لیکن اصل کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. اور یہ توحید کی بات انشاءاللہ پھر کبھی مفصل بیان کروں گا. اصل جو بات آج کا پوائنٹ ہے ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، جم گئے. پھر انہوں نے توجہ کسی اور داتا کی طرف، مشکل کشا کسی کو بنانے کی طرف نہیں کی، حاجت روا کسی اور کو نہیں مانا، کوئی توجہ کسی اور کی طرف نہیں، صرف رب کے سامنے. اور ادائیگی فرائض کی کرتے رہے، دین پہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے. ہوائیں جیسی بھی ہوں، طوفان جیسے بھی آئیں، کوئی چیز بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی، توحید سے نہ موڑ سکی، اللہ کے در سے نہ پھیر سکی. یہ ہے استقامت. تو ان کو ملتا کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، رحمان کی نورانی مخلوق ان کے اوپر اترتی ہے. اور بشارت کیا ملتی ہے؟ اللہ تخافوا،
یہ کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں. آئندہ خوف تو آئندہ کسی چیز کا ہوتا ہے نا. آئندہ قبر میں، حشر میں، کسی جگہ پہ کوئی کسی قسم کا تمہارے لیے خوف اور خطرہ نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنُوا، اب تم غمگین بھی نہ ہو. پچھلی سابقہ زندگی کے اوپر بھی تمہیں کوئی غم، افسوس، حسرت، ندامت نہیں ہوگی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اب یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا استقامت اختیار کرنے والوں کو؟ خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. جن کا اللہ نے تمہیں وعدہ دیا ہے نا، اس جنت کے لیے اب خوش ہو جاؤ. اور یہ جنت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ولی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہیں چاہت ہو، جو تمہاری خواہش ہو، جو مانگو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم پکارو، جو تم مانگو، جو تم دعویٰ کرو، سب کچھ تمہیں ملے گا. یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم. یہ تمہاری مہمانی ہے، تم رب کے مہمان بن جاؤ گے. اب غفور اور رحیم ذات کی طرف سے وہ تمہارا میزبان بن گیا ہے. یہ تمہارے لیے مہمانی ہے. جو مانگتے ہو مانگ لو، جو جی چاہتا ہے مل جائے گا، اور سوچ سے بھی اوپر ملے گا، سوچ سے بھی اوپر. دنیا میں کوئی اس کا تصور تک نہیں کر سکتا. تو یہ جنت کی بشارت کہا نا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. جنت کی بشارت کس عمل پہ دی جا رہی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے. اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جمنا کیسے ہے، ڈٹنا کیسے ہے. مختصراً امام احمد نے المسند کے اندر روایت کیا، اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث نمبر 38 ہے، اور امام احمد کے المسند کے اندر بھی ہے. ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات بتلائیں کہ جس پر میں ڈٹ جاؤں. مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ قل ربی اللہ ثم استقم، کیا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کر، یہ کام کر. اور پھر دوسری زبان کی حفاظت کی تلقین اس کو فرمائے. صحیح مسلم کے اندر 38 نمبر حدیث ہے. ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں قل ربی اللہ ثم استقم، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم. معلوم ہوا کہ ربی اللہ اور آمنت باللہ دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہے. کہہ دو کہ میں رب پر ایمان لے آیا، اور رب پر ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جا، جم جا. یا کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو جب رب اللہ ہے کہہ دیا تو میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا، وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، جم جانا اور استقامت اختیار کرنا. استقامت کیا ہے اس کا بھی مختصر میں نے تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ استقامت اس نے اختیار کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی استقامت اختیار کی نا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. بے شک میرے رب نے مستقیم راستے کی طرف میری رہنمائی کی ہے، جو مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے. اور اس میں کیا ہے؟ یہ دین حنیف ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین. اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یعنی شرک کرنے والا بندہ کبھی بھی استقامت کہاں ہوگی؟ وہ تو فوراً پھسل گیا اس اقرار سے جو اس نے کیا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری عبادت کے طریقے بھی، نسک کا معنی عبادت کے طریقے یا نسک کا معنی قربانی، حج کے طریقوں کو بھی منسک کہا جاتا ہے. تو کہا میرے عبادت کے طریقے، میری قربانی، میری زندگی کا ہر لمحہ اور میری موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب اس کے لیے. سب کا رب وہی ہے. ہندوؤں کو بھی وہی دیتا ہے، سکھوں کو بھی وہی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی وہی دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی وہی دیتا ہے. کوئی اور خواجہ، دستگیر، گنج بخش، غوث، فیض عالم کچھ بھی نہیں ہے. کون ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا.
اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی اس بات پر میں سب سے بڑھ کر سب سے پہلے ماننے والا ہوں کہ اللہ کی ذات عبادت میں، صفات میں، بدنی قولی مالی کسی قسم کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ استقامت ہے جس پر جنت کی بشارت ہے۔ پچھلے جمعے والے اعمال آپ کے سامنے، اب یہ عمل سب سے خاص الخاص ہے کہ استقامت، توحید پہ جم جانا، ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، اس سے اللہ فرماتے ہیں ابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت، جنت کی بشارت والا عمل ہے۔ قرآن نے اس کے لیے بشارت دے دی، گارنٹی دے دی اس کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3005، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات اور مثالیں تو اس استقامت پر بہت زیادہ ہے نا، یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر وقت ہوا تو مزید بھی۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 3005، کہ تم سے پہلے امتوں میں ایک امت کے اندر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور یہ کوئی ناول کسی کہانیاں افسانے نہیں، یہ تھنٹک صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باسند صحیح فرمان موجود کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا جادوگر ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بادشاہ کائن و نجومیوں کے سہارے ان کو مشیر بنا کے اپنے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کو توکل بھروسہ ہوتا ہے، خود ان سے مشورے لے کے چلتے ہیں اور خود کو ان کے سامنے رب کہہ رہے ہوتے ہیں عوام کو، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس جادوگر نے جب دیکھا، وہ محسوس کیا عمر میری ڈھلتی جا رہی ہے، میری زندگی کے آخری ایام ہیں، اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے کوئی شاگرد دے دو جو ذہین فتین ہو، تاکہ جو کچھ جادوگری میرے پاس ہے میں اسے سکھلا دوں، جب میں اسے سکھلا دوں گا تو میرے مرنے کے بعد وہ تیرے کام آئے گا، تو تیرا نظام ایسے چلے گا۔ بادشاہ نے ایک نوجوان جو ہے، ایک لڑکا بچہ، اس کو ڈھونڈا جو ذہین ہے، فتین ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اس کو اس کا شاگرد بنانے کے لیے اس کے پاس ٹیوشن جاری کر دی۔ اب وہ ٹیوشن لینے کے لیے جادوگر کے پاس روزانہ آتا ہے۔ جب جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کی غرض سے، جو کفر ہے، وہ آتا ہے نا، تو رستے میں ایک راہب کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور راہب سے اللہ کی توحید کی باتیں سنتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے۔ محفل کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کی ایک محفل راہب کے پاس اور ایک محفل جادوگر کے پاس، اب اسے کچھ پتا نہیں، راہب کی باتیں اسے اچھی لگی، تو جب اہل علم کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے، اسلام کی، توحید کی، دین کی باتیں سمجھتا ہے، اس کے اندر کی دنیا نکھر جاتی ہے، عمل بھی مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ استقامت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہی بچہ جادو سیکھنے جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، لیکن جب راہب سے دین سیکھا تو اب جادوگر کے پاس لیٹ جانے لگا، ٹائم سارا وہاں لگ جاتا، تو جادوگر اس کو مارا کرتا۔ اس نے ایک دن راہب سے کہا کہ حضرت جی میں آپ کے پاس آتا ہوں، دین اسلام کی باتیں سنتا ہوں تو میں لیٹ بھی ہو جاتا ہوں، جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں کلاس سے لیٹ تو وہ مجھے مارتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ بھی ضروری ہے سننا، تو وہاں بھی جا رہا ہوں۔ تو راہب نے کہا تو ایسا کر، جب جادوگر کے پاس جایا کرے اسے کہا ہے دینا، گھر والوں نے تھوڑا کسی کام کے لیے روک دیا تھا، موبائل کا دور تو تھا نہیں نا، وہ پوچھ لیتا، تو جب گھر والوں کے پاس لیٹ جایا کر رہا واپسی میں میرے پاس سے ہو کے، تو گھر والوں کو کہہ دیا کر آج کلاس لمبی تھی، جادوگر نے لیٹ کر دیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ معاملہ چلتا رہا، وہ جادوگر کے پاس بھی آتا، راہب کے پاس بھی آتا، دین بھی سیکھتا، تو اب دو سیڑھیوں کے اوپر اس کا پاؤں ہے، دو کشتیوں کے اوپر، اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک دن نہ رستے میں ایک بہت بڑا جانور، موذی قسم کا ایک جانور ہے، شاید کوئی اژدہا ہو یا اس طرح کا، تو اس نے کہا اے اللہ، اگر جادوگر کا دین سچا ہے یا راہب کا دین سچا ہے، آج میں یہ بات دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پتھر اٹھایا اور کہا اللہ، اگر راہب کی باتیں حق ہیں، سچ ہیں، اور یہ جادوگر جھوٹا ہے، اللہ اس پتھر مارنے سے اس جانور کو ہلاک کر دے، روگوں کا رستہ کھلا ہو جائے، آمد و رفت جاری ہو جائے۔ اور اللہ پہ توکل اور یقین بھی تھا، اس نے وہ پتھر جو ہی مارا، بہت بڑا جانور وہیں پر ہلاک ہو گیا، رستے سے ہٹ گیا، لوگوں کا گزر اسی طرح جاری ہو گیا، جو لوگ خوف زدہ تھے گزر ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو اب اس نے آ کر یہ بات راہب کو بتلائی کہ یہ معاملہ، اس نے کہا تو مجھ سے بھی افضل ہے، تیرے ہاتھ سے تو اللہ نے کرامت کا اظہار کر دیا۔
کرامت کی بات بھی یہاں پر سمجھ لیجئے، کرامت کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتی، چاہے جتنا مرضی نیک ہو، کرامات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ انبیاء کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اللہ نبی کے معجزے کے بارے میں قرآن مجید میں فرما رہے کہ کوئی نبی اپنا معجزہ نہیں پیش کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کرتا ہے، اور کرامت جو ہے وہ اللہ کسی اپنے نیک بندے کے ہاتھ سے اس کا اظہار کرتا ہے، جیسے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جب زکریا علیہ السلام آئے، بے موسم پھل پڑے ہوئے، سیدہ مریم کو اللہ نے کنوارے میں پن میں بغیر شادی کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا سیدہ مریم کے اختیار میں تھا اپنی اولاد کا ہونا؟ نہیں۔ کرامت بھی اللہ کسی کے ہاتھ سے اس کا اظہار کرتا ہے، اس بندے کے اپنے ہاتھ میں کچھ ہوتا، اپنے اختیار میں کچھ ہوتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا کرنی والا ہے، دیواروں کے اوپر بیٹھ کے گھوڑے کی طرح دوڑا لیتا ہے، وہ ہم نے تو آج تک دیکھی نہیں دوڑتی ہوئی۔ اور کنواں کچے داغے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے جو ہے جناب کنویں میں الٹا لٹک جاتا ہے، یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، یہ لوگوں کے سامنے ایسی تکنیکات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا کرامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرامت جن کے ہاتھ میں اللہ ظاہر کرتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور سب سے زیادہ توحید کے اندر محکم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ بھی ہے، یہ لڑکا سا ہے، اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوئی تو راہب نے کہا تو مجھ سے بھی افضل ہے۔ اب اللہ اس کی دعا سے نا بیماروں کو، اس میں ابھی اللہ کی حکمت ہوگی، جو اندھے ہیں، گنگے ہیں اور دیگر بیماریوں والے ہیں، برس والے ہیں، اس کے پاس آتے ہی اللہ سے دعا کرتا، اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ تو بادشاہ کا ایک ہم مجلس، ظاہر ہے اللہ نے بادشاہ تک دین پہنچانے کے لیے اس طرح کا کوئی اس کے ہاتھ سے یہ کرامت ظاہر کی۔ بادشاہ کا قریبی مصاحب نبینا، پیدائشی نبینا، اب وہ نبینا اس کو بھی پتا چلا، چرچا ہو گیا کہ حضرت صاحب کے پاس چلتے ہیں، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے، سنا ہے لوگوں کی، میں بھی چلتا ہوں، بڑے ہدیے شدیے لیے، بڑے تحفے تحائف لیے اور لے کے آ گیا، جی حضرت صاحب آپ مجھے اگر ٹھیک کر دے نا، اگر آپ مجھے شفا دے دے تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ انہوں نے آگے سے کہا نہیں، میرے بس میں نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، میں شفا نہیں دے سکتا۔ انما یشفیک اللہ، بے شک تجھے شفا اللہ دے گا، اللہ تجھے شفا دے گا، میں شفا، میرے اختیار میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ دے گا، لیکن تم میرے پاس آئے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ کیا الفاظ ہے حدیث کے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہے، میں نوار ویسے ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر ان کنت آمنت باللہ، اگر تو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فدعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، فشفاک اللہ، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان لے آئے، ہمارے ہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دم درود کے لیے، جب بھی کوئی آتا ہے نا اس کو کہتے کالا بکرا ذبح کر، فلاں جن کے نام پہ دے دے، فلاں شیاطین کو خوش کر، وہ پھر تجھ سے ہٹ جائیں گے، اتنا گوشت جسم کے ساتھ مل مل کے فلاں قبرستان میں پھینک کے، لوگوں کو گندگی کی دلدل میں پھنساتے چلے آ رہے، جس کے اوپر اگر کوئی شیطان مسلط بھی ہے اس کو مزید شیاطین کے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی قرآن پڑھ کے یا دم کر کے اس کو نہیں دیتے کہ اللہ شفا دے دے گا، اس کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑتے، اپنا غلام اپنا مریض بنا لیتے ہیں کہ میں بہت کچھ کر لیتا ہوں جی، میں چٹکی میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، مال بھی ہتھے آتے ہیں، عزت بھی لوگوں کی برباد کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو شفا بھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ نام روحانی ہوتا ہے، کام شیطانی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم چلا کاٹیں گے، موکلات کو بھیجیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کون سا ایسا روحانی علم ہے جس میں آپ موکلات کو لے کے یہ بھی کر دیتے ہو وہ بھی کر دیتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو؟ خود شیاطین کے تسلط میں ہوتے ہیں، اور یہ چلا کش خود ان کے مرید ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو روحانی معالج ہوتے ہیں، راقی جن کو کہا جاتا ہے، وہ صرف دم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی اٹکل پچو نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی لوگوں کے سامنے شعبدہ بازیاں نہیں، کوئی انڈے منگوا کے ان سے سوئیاں نکالنے والے نہیں ہوتے، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، رب شفا دیتا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اس نے کہا، اور یہ اہل ایمان کا وطیر ہے
جب کوئی ایسا بیمار آتا ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد جیل میں خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، خواب کی تعبیر والوں کو پہلے کیا بیان کیا؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، وہ بتاؤ یہ جدا جدا جو تم نے رب بنائے ہوئے یہ بہتر ہے یا اللہ اکیلا قہار زبردست وہ بہتر ہے؟ پہلے توحید پھر خواب کی تعبیر، دم ڈلوانے آئے پہلے توحید کا درس دو، بھئی شفا اللہ کے ہاتھ میں وہی دے گا، ہم صرف دعا کر سکتے، دم کر سکتے، قرآن پڑھ سکتے، تو نے بھی دعا کرنی ہے، تو نے بھی رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اپنے شرکی عقائد کو چھوڑنا ہے، قبر پرستی چھوڑنی ہے، داغے من کے گلے سے نکال لے، رب کے سامنے جھکنے والا بن جا، رب کو ماننے والا بن جا، صرف رب کے در پہ جھکنے والا بن جا۔ اگر کوئی بندہ فوراً وہاں قبول کر لے نا، دم کے بغیر ہی اللہ اس کو کم از کم 99% ٹھیک کر ہی دیتا ہے، کیوں؟ اللہ کی توحید پہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر تو ایمان لائے نا تو میں دعا ہی کروں گا، شفا میرا اللہ دے گا۔ اگر جگہ اوپر پوری ہو گئی ہے، یہ احباب جا رہے ہیں، یہ سائیڈ پہ مسجد کی چھت پہ دوسری طرف بھی صفیں جو ہے وہ بندی ہوئی ہیں، اوپر سے تشریف لے جائیں یا نیچے سیدھا سیڑھی سے اوپر چڑھ جائیں۔ تو کہا میں دعا کروں گا، شفا کون دے گا؟ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دعا کی اللہ سے، وہ بھی ایمان لے آیا، دعا کی اللہ سے، اللہ نے شفا یاب کر دیا، دیکھ بینا ہو گیا، وہی اندھا۔ اب یہ بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے اور بادشاہ اس کو کہتا ہے یہ تیری آنکھیں کس نے لٹائی؟ وہ کہتا ہے میرے رب نے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ میرے رب نے۔ وہ کہتا ہے میں ہی تو تیرا رب ہوں نا۔ میں نے کہا نہیں، تو نے نہیں، اس رب نے جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اس نے لٹائی۔ اس نے کہا پکڑو اس کو، کون اس کا رب ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اب یہاں پر اس نے کہہ دیا تھا نا کہ ایمان لا، اور اس نے بھی ایمان لایا تھا نا، اب استقامت ہے، یہ استقامت ہے، جنت کی بشارتیں جہاں ملا کرتی ہیں۔ کہا اس کو پکڑو، مارنا شروع کرو، تشدد کرو۔ یہ کہاں سے دوسرا رب سیکھ کے آیا ہے؟ جب مارا، تشدد کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا فلاں لڑکا جو ہے اس کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے رب کا تعارف کروایا ہے۔ اب اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس پر بھی تشدد کیا گیا۔ اس نے کہا مجھے یہ دین راہب نے سکھایا ہے۔ اب راہب کو بھی پکڑ کے لایا گیا اور کہا اپنے دین سے لوٹ جا، یہ تیرا دین جو ہے نا جس کو تو کہتا ہے صرف اکیلا رب، اس سے پھر جا، لوٹ جا، نہیں تو انجام بڑا خطرناک ہے۔ اب آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار۔ ہمارے اوپر ذرا سی مشکل آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے، ذرا سی بیماری آ جائے، ہم سارا کچھ گلے میں باندھ لیتے ہیں، اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ مجبوری میں انسان کر لیتا ہے، جی کیا کریں، فلاں قبر کی مٹی تو چاٹی ہے لیکن مجبوری میں چاٹی ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہاں پریشانی کتنی آئی ہے، کہا آرا منگواؤ، ایک آرا منگوایا گیا، سر کے درمیان میں رکھ دیا گیا، کہا راہب اپنے دین کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا تیرے سر سے نیچے تک بدن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار۔ توڑ کاٹ دیا گیا، اس کے پورے جسم کو آری کے ساتھ کاٹ دیا گیا۔ اس استقامت کو سننے والوں، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، جس کے لیے اپنا بستر چھوڑ کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، عشاء میں نہیں اٹھا جاتا، انہیں استقامت کے بل بوتے جنت کی بشارتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ استقامت اختیار کرنے والوں نے تو اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن اللہ کی توحید کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کی۔ ہم سے تو بستر نہیں چھوڑا جاتا، اور ہم کہتے ہیں ہم استقامت اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کہا اب باری ہے بچے کی، لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے اوپر، اور وہاں جا کر اس کے سامنے پیش کرو کہ بادشاہ تیرا رب ہے یا اللہ تیرا رب ہے۔ مان گیا ٹھیک، نہیں تو اوپر کی بلندی سے نیچے گرا دینا۔ کتنی بلندی ہوگی، کسی بڑے پہاڑ کے اوپر لے کر چلے گئے۔ اب لڑکے نے لو لگائی تو کس سے لگائی؟ اللہ سے لگائی۔ کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جیسے بھی چاہے، یہ تو تیرا کام ہے کہ تو کیسے نجات دیتا ہے، جیسے بھی تو چاہے، مجھے تو ہی کافی ہو جا آج ان سے، ان کے مقابلے میں مجھے تو کافی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا حسبی اللہ، تم سارے مل کے مجھے آگ میں پھینک دو لیکن میرے لیے کافی کون ہے؟ اللہ۔ یہ ایمان نہیں نا، یہ یقین ہمارے دلوں میں ابھی نہیں آیا۔
زبانی ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن دل مضبوط نہیں ہوئے، ایمان مضبوط نہیں ہوئے۔ کہا اللہ کافی ہو جا، ان کے مقابلے میں یہ کثرت کے ساتھ ہے، میں اکیلا لڑکا ہوں، ان کا کیا کر سکتا ہوں، تو کافی ہو جا۔ اب کرنا کیا، جو تو چاہے، جیسے تو چاہے۔ پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اللہ نے دعا کو قبول کیا، لرزہ زلزلہ آ گیا، اور سوائے ایک بچے کے، یہ رب کا کام تھا، سب کو اللہ نے پہاڑ سے نیچے گرا دیا۔ لوٹ کے واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ وہ جو میں نے تیرے ساتھ فوجی بھیجے تھے ان کا کیا بنا؟ کہا وہ سارے لڑک گئے، میں ہی بچ کے آ گیا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ اس نے ایک اور ٹیم بھیجی، کہا اس کو لے کر جاؤ، کشتی میں سوار کر کے سمندر کے بیچ میں پانی میں ڈال دینا، ڈوب کے ہی مر جائے گا۔ جب اس کو لے کر چلے، اس نے وہی الفاظ، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان کے پاس حکومت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، نفری بھی ہے، سب کچھ، میں تنہا اکیلا تیرا بندہ ہوں، میرے پاس توحید کی امانت ہے، اللہ تو کافی ہو جا۔ اللہ نے وہاں پہ سب کو غرق کر دیا، یہ زندہ لوٹ کے آ جاتا ہے، کہتا ہے بادشاہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں اگر میرے طریقے پہ عمل کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہو۔ تو جنونی تھا، اس نے کہا بتاؤ، اس نے کہا ایک میدان کے اندر سارے لوگوں کو اکٹھا کر، اب چاہتا ہی وہ یہ تھا، جان جائے تو جائے، رب کی توحید کا اعلان ہو جائے، رب کی توحید کا اعلان ہو جائے۔ اس نے کہا میدان کے اندر اکٹھا کر، سب کو اکٹھا کیا گیا، کہا پھر مجھے سولی پہ لٹکا دینا، اگر مجھے مارنا چاہتے ہو سولی پہ لٹکا کے پھر تو کہنا بسم اللہ رب ھذا الغلام، پھر تیر چلانا، جب تو میرے رب کا نام لے کے تیر چلائے گا نا پھر تو مجھے قتل کر سکے گا، وگرنہ تو مجھے قتل کرنے کی قدرت، وہ بھی بیوقوف مشرک کی مت تو ماری ہی ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس نے میدان سجایا، سولی کا سامان لٹکایا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور سارے مجمع کے سامنے کہتا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے۔ کس کا نام لے رہا ہے؟ لوگوں کو ویسے کیا کہتا تھا کہ رب کون؟ میں۔ بسم اللہ رب ھذا الغلام، وہ اللہ جو اس لڑکے کا رب ہے، اس کے نام سے تیر چلایا، اس کو لگا، اس نے ہاتھ رکھا وہیں پر، جام شہادت نوش کر دیا۔ عوام نے دیکھا، اللہ نے دل پھیر دیے، سب کی زبانوں پہ یہ الفاظ آگئے، آمنا برب ھذا الغلام، جو اللہ اس بچے کا رب ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اب تو اس نے دیکھا انقلاب آ گیا، ہر بندے کی زبان پہ جاری ہو گیا کہ آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ اس نے خندقیں کھدوا دی، خندقیں کھدوا کے اس کے اوپر آگ ان میں جلوا دی، اور کہا جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے میں آگ میں ڈال دوں گا، جو مجھے رب مانتا ہے وہ بچ جائے گا۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قتل اصحاب الاخدود، خندقوں کے اندر ڈالتا گیا، حتیٰ کہ ایک عورت جس کے پاس چھوٹا بچہ بھی تھا اسے ڈالنے لگا، عورت پیچھے ہٹی، اس بچے نے زبان سے بول کے کہا میری ماں تو بھی آگ کو پسند کر، کیونکہ تو حق کے اوپر ہے۔ یہ ہے استقامت۔ جو استقامت اختیار کرتا ہے نا کہ ہواؤں کے رخ جیسے بھی ہوں، تلخیاں جتنی بھی ہوں، رب کے علاوہ وہ کسی اور کے سامنے جھکتا، جولی پھیلاتا، دامن پھیلاتا نہیں ہے، وہ صرف رب کو ہی مانتا ہے، اسی کی توحید پہ مر مٹنے کا عزم رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے جن کا وعدہ دیا گیا، فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، جنت کی بشارتیں بھی ہیں، جنت میں من مانی بھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہارا آرڈر چلے گا، جو کہو گے ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ رحیم بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے رب کی طرف سے میزبانی ہے، تم اس کے مہمان ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،